اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ امام بخاری اور مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی نماز کامل نہیں۔ چنانچہ دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز ناقص ہے۔ یہ حکم اس کے لیے جو امام ہو یا تنہا نماز پڑھتا ہو اور مقتدی کو خود پڑھنا نہیں، بلکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اس حدیث کو امام محمد اور ترمذی اور حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی کے مثل امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی۔ حدیث پاک ہے، امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرو۔ امام محمد نے موطا میں روایت کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا، خاموش رہے کہ نماز میں شغل ہے اور امام کی قرات تجھے کافی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا، جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ اب نماز میں تلاوت کے بارے میں کچھ ضروری مسائل۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرات میں اتنی آواز درکار ہے کہ اگر کوئی مانے، مثلا ثقل سماعت شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز بھی نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق و داخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا، طلاق، عطاق، استثناء، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا، فجر و مغرب اور عشاء کی دو پہلی میں، اور جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر رمضان کی سب میں امام پر جہر واجب ہے کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی یا ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک آدمی جو اس کے قریب ہیں وہ سن سکے، جہر نہیں ہے بلکہ یہ آہستہ ہے۔ حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا آیت مدائنہ اگر ایک رکعت میں اس میں کا بعض پڑھ لیا، کچھ حصہ پڑھ لیا، اور دوسری میں بعض یعنی کچھ حصہ دوسری میں پڑھ لیا تو یہ جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیت کے ہو، کہ کم از کم 3 آیت کے برابر ہو۔ دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے، یعنی اونچی آواز میں۔ جہری نمازوں میں منفرد کو اکیلے بندے کو اختیار ہے، اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جہری کی قضا اگر دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے، اور سری کی قضا میں سری یعنی آہستہ آواز سے پڑھنے والی جو نمازیں ہیں ان کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے۔ 4 رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات سورت جاتی رہی، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے بعد فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ سورت جہرن پڑھے ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ سہو کرے، اور قصدن چھوڑی تو اعادہ کرے، نماز دوبارہ پڑھے۔ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔
اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں، اور رکوع سے بیشتر یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے۔ جو ہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف عود کرے، واپس آئے اور فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب العین ہے۔ بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زائد سیکھنا حفظ جمیع قرآن سے افضل ہے۔ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کی مثل صورتیں پڑھے، اور عصر اور عشاء میں سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اضطراری حالت میں مثلاً وقت جاتے رہنے یا دشمن یا چور کا خوف ہو تو بقدر حال پڑھے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے، مثلاً فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے، مگر بعد بلندی آفتاب اس نماز کا اعادہ کرے، نماز یعنی سورج نکلنے کے بعد اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھے۔ سنت فجر میں جماعت جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات پر اقتصار کرے، سنت اعوذ کو ترک کرے، اور رکوع سجود میں ایک بار تسبیح پر اکتفا کرے۔ حضر میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔ اس کے یہ 3 حصے ہیں، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل، اور بروج سے لم یکن الذین تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک سورہ والناس تک ایک قصار مفصل۔ عصر کی نماز وقت مکروہ میں ادا کرے، جب یہ ثواب یہ ہے کہ قرات مسنونہ کو پورا کرے جبکہ وقت میں تنگی نہ ہو۔ وتر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے، لہذا کبھی تبر کر انہیں بھی پڑھے، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی جگہ انا انزلنا یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرات مسنونہ پر زیادت نہ کرے، جبکہ مقتدیوں پر گراں ہو اور شوق نہ ہو تو زیادت قلیلہ میں حرج نہیں، تھوڑی سی زیادہ کر سکتا ہے۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے، اور تراویح میں متوسط انداز پر، یعنی درمیانی انداز سے، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون اور تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، فخر کرتے ہیں کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا سخت حرام ہے۔ ساتوں قراتیں جائز ہیں، مگر اولا یہ ہے کہ عوام جس سے نہ آشنا ہو وہ نہ پڑھیں، کہ اس میں ان کے دین کا تحفظ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں قرات امام عاصم بروایت حفص رائج ہے، لہذا یہی پڑھیں۔ فجر کی پہلی رکعت کو بنسبت دوسری کے دراز کرنا مسنون ہے، اور اس کی مقدار یہ رکھی گئی ہے کہ پہلی میں 2/3، دوسری میں 1/3۔ اگر فجر کی پہلی رکعت میں طول فاحش کیا، مثلا پہلی میں 40 آیتیں، دوسری میں 3، تو بھی مذائقہ نہیں، مگر بہتر نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں بھی پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدرے زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ اور عیدین کا بھی ہے۔ سنن اور نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے۔ دوسری رکعت کی قرات پہلے سے طویل کرنا مکروہ ہے، جبکہ بین فرق معلوم ہوتا ہو، اور اس کی مقدار یہ ہے کہ
کہ اگر دونوں صورتوں کی آیتیں برابر ہوں تو 3 آیت کی زیادتی سے قرات ہے، اور چھوٹی بڑی ہوں تو آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہیں بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہے۔ جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری میں حل اتی کا پڑھنا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے، یہ مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت نہ کرے، یعنی ہمیشہ نہ پڑھے کہ کوئی واجب ناگمان کر لے۔ فرض نماز میں آیت ترغیب جس میں ثواب کا بیان ہے اور ترہیب جس میں عذاب کا ذکر ہے پڑھے تو مقتدی اور امام اس کے ملنے اور اس سے بچنے کی دعا نہ کریں۔ نوافل باجماعت کا بھی یہی حکم ہے، ہاں نفل تنہا پڑھتا ہو تو دعا کر سکتا ہے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی پڑھے۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یعنی بار بار پڑھنا، یا ایک ہی رکعت میں اس صورت کو بار بار پڑھنا بلا قرات جائز ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا تو دوسری میں فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کرے۔ فرائض کی پہلی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں اور دوسری میں دوسری جگہ سے چند آیتیں پڑھیں، اگرچہ اسی صورت کی ہوں، تو اگر درمیان میں 2 یا زیادہ آیتیں رہ گئیں تو حرج نہیں، مگر بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ اور اگر ایک ہی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں پھر کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا تو مکروہ ہے، اور بھول کر ایسا ہوا تو لوٹے اور چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں کسی صورت کا آخر پڑھا اور دوسری میں کوئی چھوٹی صورت، مثلا پہلی میں افحسبتم اور دوسری میں قل هو اللہ، تو حرج نہیں۔ فرض کی ایک رکعت میں 2 صورت نہ پڑھے اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں، بشرطے کہ ان دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دیں تو یہ مکروہ ہے۔ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے، اگر وہ درمیان کی صورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرات پہلی سے طویل ہو جائے گی تو حرج نہیں، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، اور اذا جاء کے بعد قل هو اللہ پڑھنا نہ چاہیے۔ قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھی، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف، اس کے لیے سخت وعید آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ اور بھول کر ہو تو نہ گناہ نہ سجدہ سہو۔ بچوں کی آسانی کے لیے آخری سپارہ خلاف ترتیب قرآن مجید یہ پڑھنا جائز ہے۔ بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی، یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف یا تبت شروع کر دی، اب یاد آنے پر اسی کو ختم کرے، چھوڑ کر اذا جاء پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنسبت ایک بڑی آیت کے 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا افضل ہے، اور جزء صورت اور پوری صورت میں افضل وہ ہے جس میں زیادہ آیتیں ہوں۔ رکوع کے لیے تکبیر گئی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہ جھکا تھا، کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں۔